ہو جائیں گے. آپ اہل بیت کی دیوانگی اختیار کرو, حضور خوش ہو جائیں گے. اتا اتا یاما ایسا ویسا یہ بھاگ بدماشی کے باتوں نہ کرو. ہاں وہ ذکر کرتے جاؤ بس. آپ بس اہل بیت کی تعریفیں کرتے جاؤ, اہل بیت کا ذکر سنتے جاؤ. اللہ کی قسم میرا نبی آپ سے خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. نہ صرف خوش ہوگا, میرا مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں لے کر جائے گا. سبحان اللہ. میرے دوستو, ہم نہیں سمجھے حسین کون ہے, حسن کون ہے. اللہ نے جنت سے وعدہ کیا ہے, جنت میں تجھے حسن عطا کروں گا. پوری جنت بن گئی, پوری بن گئی. اللہ نے بنا دیا 6 دن میں پوری جنت تیار ہو گئی. تو رب ذوالجلال سے جنت پوچھنے لگی, اے اللہ کیا میرا حسن مکمل ہو گیا؟ رب نے کہا نہیں اے جنت, ابھی تیرا حسن باقی ہے, ابھی مکمل نہیں ہوا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں, حدیث شریف ہے یہ, جنت بارہا بارہا سوال کرتی ہے, اللہ کیا میرا حسن مکمل ہوا؟ رب نے کہا نہیں ہوا, ابھی باقی ہے. حتیٰ کہ قیامت آ جائے جنت کا حسن مکمل نہیں ہوگا. پوچھتے یا رسول اللہ کیا جنت ابھی بھی بے حسن ہے؟ بولے اس میں حسن تو ہے مگر ابھی مکمل حسن اس میں نہیں ہے. بولے حضور, بولے یا رسول اللہ جنت کا حسن کب مکمل ہوگا؟ آقا اسلام فرماتے ہیں بروز محشر میں علی, فاطمہ, حسن اور حسین جب جنت میں داخل ہوں گے, حسن اور حسین کے جنت میں داخل ہوتے ہی رب فرمائے گا اے جنت لے, حسن و حسین کی آمد نے اب تیرے حسن کو مکمل کر دیا. حسن جنت کا نام حسین ہے, حسن جنت کا نام حسن ہے. جنت دی جن پہ ناز کرتی ہے ان ہستیوں کا نام امام حسن اور امام حسین. معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں, اتنے بڑے درجے کے لوگ ہیں. اللہ کی قسم ہم ان کو سمجھ سکتے نہ ان کو جان سکتے. آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسن 90 نکاح کیے. 90 کتنے؟ بولو نا, آپ لوگ 90 بولتے ہیں. 90 ہاں 90 نکاح کیے. 90 آپ پریشان ہو گئے, یہ کہہ رہے ہم لوگ 2 کر کے پریشان ہیں, یہاں پہ ٹینشن میں, ایک اندر ایک بار, کہیں نہ وہاں سکون مل رہا نہ یہاں سکون مل رہا. ادھر سے مارے تو ادھر, ادھر سے مارے تو ادھر. یہ چل رہی حالت. فٹ بال بنے ہوئے ہسبینڈ 2 نکاح کر کے. سرکار امام حسن 90 نکاح کے. 90 حکم شریعت کیا ہے؟ آپ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتے, ایک ہی وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتے. ایک ڈراپ ہو گئی, مر گئی یا طلاق لے لی یا کچھ اور ہو گیا, تو پھر آپ 5واں نکاح کر کے پھر 4 رکھ سکتے. 4 نکاح مطلب 4 نہیں ہے, وہ ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. یہاں مسئلہ معلوم آنا, سنو گھر میں جا کے سنو ذرا, نقشبندی صاحب بولے بولو, موڈ میں دیکھ کے سنو, کہیں غلط موڈ میں سنا دیں گے, گھر کے باہر ہونا پڑے گا وہ الگ. ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے. 4 میں سے ایک مر گئی پھر ایڈ کر لینا, پھر 4, پھر ایک مر گئی پھر ایڈ کرنا. ویسے تو عورت جلدی مرتی نہیں, میں سمجھانے کو بول رہا ہوں, اب مسئلے کو سمجھو. سرکار امام حسین کے پاس لوگ اپنی بیٹیاں لے کے آتے, لے کے کہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے, سرکار میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیجیے, میری بیٹی سے نکاح کر لیجیے. ہاتھ جوڑ کے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے تاکہ ہمیں خاندان مصطفیٰ کے شہزادوں کے نانا بننے کا شرف نصیب ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار امام حسین ان کو جو ہے رکھتے تھے اپنے نکاح میں, پھر اس کے بعد وہ اجازت چاہتی تھی, آپ نکاح سے پھر ان کو طلاق دیتے تھے, اور پھر وہ جو ہے جا کے اپنی زندگیاں گزار لیں. ویسے ایسا تھا. ایک دن امام حسین مجھے امام حسن سے, بھائی جان آپ اتنے نکاح کہیں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایک روایت یہ بھی ہے کتابوں میں, اہل سنت کی, شیعوں کی کتاب میں نہیں, اہل سنت کی کتابوں میں یہ بھی ایک روایت ہے, بھائی جان آپ اتنے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ امام حسین سے کہتے ہیں, نانا جان نے ایک بار کہا تھا
کہ میرے دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک شہزادے کو جنتی حور سے دنیا میں نکاح کروایا جائے گا. اللہ اکبر. کس سے؟ ذرا زور سے. اب اگر کسی کے بھیجے میں نہیں گزری تو اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنے کہانی سمجھا تو اس کا قصور ہے. وہ اس کی امی کو پوچھنا پڑتا تو کتنے کہانیاں سنائی گی اماں بول کے. مگر ان کی شان یہی ہے, ان کے مرتبے رتبے یہی ہے. حضرت امام حسن بول رہے ہیں کہ نانا جان نے کہا تھا کہ تم دونوں میں سے ایک کا نکاح جنتی حور سے دنیا میں کروایا جائے گا. تو میں جن سے نکاح کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنتی حور ہے, جنتی حور ہے. پتا چلا وہ جنتی حور نہیں ہے, پھر میں انہیں طلاق دیتا ہوں, پھر نکاح کرتا ہوں, پھر طلاق دیتا ہوں, پھر کر رہا ہوں تاکہ جنتی حور مل جائے. تو امام حسین نے کہا بھائی جان اب آپ نکاح کرنا بند کریے. آپ جس جنتی حور کو دیکھنا چاہتے ہیں, جس کے لیے نکاح کر رہے ہیں, اللہ نے وہ مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے وہ جنتی حور مجھے عطا فرما دیا. اللہ. امام حسین فرماتے میرے پیارے بھائیوں یہ بڑے شان والے لوگ ہیں بھائی. ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. خدا کی قسم یہ بڑے نرالے لوگ ہیں. ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے. ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے, ہم ان کو پہچان نہیں سکتے, ہم ان کو جان نہیں سکتے. ان کے رب نے ان کو بے مثل و مثال کر کے پیدا کیا. ان کا نام بھی ذرا دیکھو نا جی, فاطمہ. فاطمہ 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 ہر ایک جگہ بول رہا. سمجھو نام کیا ہے فاطمہ. فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی ذات جس کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جس کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. میرے دوستو ان کے ناموں کو بھی رب نے شان والا بنایا ہے کہ ان کے مقام, ان کے مرتبے, ان کے رتبے الگ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جاؤ. ان کا مقام بڑا نرالا, ان کی شان بڑی نرالی, ان کے رتبے بڑے نرالے, ان کی عظمت کے بڑی نرالی. ایک اچھی بات حضرت فاطمہ کی عظمت پہ سناتا ہوں, سن لیجیے. مردے تو ہے نا, نہیں ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. آقا علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بیٹی کا ذکر کیا کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو نکاح میں یہ دیے. تو حضرت علی کو خیال آیا میں تو سارے رسولوں کے سردار کا داماد ہوں, جب سلیمان اتنا دے سکتے ہیں تو پھر سردار کیا کیا نہیں دے سکتے, پھر مجھے کیوں نہیں ملا, یہ خیال آیا. خیر محبوبوں کا خیال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا قابل ہوتا ہے. خیال آیا بس. اس کے بعد گھر گئے, سوچ میں سیدہ کائنات پوچھ رہی ہیں میرے نامدار تاجدار میرے آقا بتائیں کیا مسئلہ ہے, کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ حضرت مولا کائنات کہتے نہیں بی بی فاطمہ چھوڑ دو, یہ میرا مسئلہ ہے, بیوی چھوڑ دو, میرا مسئلہ ہے. بولے نہیں بتائیے نا کیا مسئلہ ہے. بہت اصرار کرنے پر بولی کہ دیکھو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو نکاح میں اتنا دیا اور مجھے کچھ نہیں ملا, میں یہ سوچ رہا ہوں. تو حضرت فاطمہ بھی اب خاموش ہو گئی. بولے بولیں گے کیا ہوئی جواب میں, خاموش ہو گئی. رات ہوئی, آرام کرنے لگے. حضرت علی خواب میں کیا دیکھتے ہیں, ایک بڑا عالیشان محل ہے, ہیرے جواہرات جڑے گڑے ہوئے. اس محل میں حضرت علی اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کر حضرت علی کیا خواب میں دیکھ رہے ہیں, عالیشان تخت ہے, بڑی انتہائی لگژریس لائف ہے, لگژری بنگلہ ہے, بہت زبردست عالیشان. اور اس میں دیکھ رہے ہے کوئی نہیں, مگر دروازے کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی. حضرت علی وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں, کچھ خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور کسی کا انتظار کر رہی ہیں. حضرت علی ان خواتین کو دیکھ رہے ہیں, انتہائی عالیشان عزت دار لوگ ہیں وہ عورتیں, اور وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت علی دیکھ رہے کس کا انتظار ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ سوچ میں ہی ہے ایک خاتون تشریف لاتی ہے اس محل میں. جیسے ہی وہ آئی, یہ سارے خواتین اپنے پر, اپنے بال,
اپنے ہاتھ